کہ اب سنیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شادی ہونے کے بعد میں میاں بیوی کا ملن ہوتا ہے اور اس سے جو نطفہ برقرار ہوتا ہے تو وہ ایک مدغہ کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ مدغہ کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ 40 دن تک ماں کے شکم میں رہتا ہے، پھر اگلے 40 دن کے بعد وہ جو ہے ایک لوتھڑا خون کا جو ہے پرورش کرتا ہے، وہ جو ہے پروپران کرتا ہے اور اس کو جو ہے علقہ کہا جاتا ہے۔ پہلے مدغہ ہے پھر علقہ ہے، 40 دن تک پہلے کے یہ مدغہ ہے، 40 کے بعد میں یہ علقہ ہے، وہ بھی 40 دن گزر جاتے ہیں، 120 دن جب ہوتے ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر روح تشکیل فرماتا ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، اللہ اب جو ہے 40 دن جب 3 مرتبہ 40 ہوتے ہیں، 120 دن کے بعد میں فرشتے کو حکم دیتا ہے کتبہ عملہ، اس کا رزق لکھو، اس کی جو ہے زندگی لکھو، اس کی جو ہے اچھے کام لکھو، یہ کھائے گا کہاں سے، یہ پیے گا کہاں سے، یہ کمائے گا کہاں سے، یہ زندگی کیسے گزارے گا، یہ مرے گا کب، یہ جیے گا کتنے سال، 100 سال جیے گا یا 1 منٹ جیے گا، کتنا کمائے گا، یہ کہاں سے چلے گا، یہ کیسے رہے گا، مکان 1 ہوں گے یا 2 ہوں گے، یہ لکھ ڈالو، وہ سواری کتنی ہوگی، یہ سب لکھ ڈالو۔ جو ہے 120 دن کا مکمل دن ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اگر اس میں جو ہے دعائیں ہوتی ہیں، رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے، یہ سقی ہے یا سعید ہے، یہ شریف ہے یا شرارت کرنے والا ہے، یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، 120ویں دن اس میں لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا، ماں باپ کو تو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، ماں کے شکم کے اندر بچہ ہے لیکن ہاتھ میں موبائل ہے، ماں کے شکم میں بچہ ہے، نظروں کے سامنے ٹی وی ہے، ماں کے شکم میں بچہ ہے، زبان پر گالی ہے، ماں کے شکم میں بچہ ہے، کان میں جو ہے وہ گانے سن رہی ہے، زبان سے برے الفاظ استعمال کر رہی ہے، اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ بچہ اندر ہے، کوئی فکر نہیں ہے، لیکن جب بچہ باہر نکلتا ہے اور 9 مہینے کے بعد جب اس کی پیدائش ہوتی ہے، ماں نے جو کرتوت اور کام کیے ہیں اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ گانا اگر اس نے سنی ہے بچہ گانا سنے گا، اگر اس نے فلمیں دیکھی ہے بچہ فلمیں ڈرامے دیکھے گا، اور اگر اس نے جو ہے نماز پڑھی ہے بچہ سیدھا جو ہے ٹوپی پہنے گا، مسجد کی طرف جائے گا، بچہ ٹوپی پہنے گا، مدرسے کی طرف جائے گا۔ اگر سلام کلام کی عادت اس نے بنایا ہے بچہ ایک دوسرے کو سلام کرے گا، کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے پھر اس کا اثر جب ہونا دھیرے دھیرے شروع ہوتا ہے تو ماں کو الٹا جواب کو گالی، سوسائٹی کے اندر سارے لوگ اس سے پریشان ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر آپ کیا ہوتا ہے، امام صاحب کے پاس چلے تعویذ بنا دیں گے، دعا کر دیں کہ بچہ صحیح ہو جائے۔ ارے میں یہ کہتا ہوں جب 120واں دن تھا، جب ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ 19ویں کا دن گزر گیا ہے، 119 دن مکمل ہو چکے ہیں، غسل کرتے مصلی بچھاتے، کیونکہ فرشتے 120ویں دن اب اس کی تقدیر لکھ رہے ہیں، کہاں سے کھائے گا، کیسے پیے گا، کیسے جیے گا، کتنے سال وہ رہے گا، کتنے سال میں وہ مر جائے گا، کیا کیا وہ کرے گا، اس کے 120ویں دن میں لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کیے جا رہے ہیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے، 119ویں دن مصلی بچھائے، رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرے، رب کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا میرے شکم کے اندر جو اولاد پرورش کر رہی ہے اس کی قسمت میں پورا ہونا نہیں اچھا ہونا لکھ دے، اس کی قسمت میں سقی نہیں سعید لکھ دے، اس کی قسمت میں شریر نہیں شرارت کرنے والا نہیں، اس کی قسمت میں نیک بخت سعید لڑکا یا لڑکی لکھ دے۔ میں میرے مولا اب جو ہے دل لکھنے والی ہے وہ اچھا نیک رہے، پرہیزگار رہے، دین متین پر چلنے والا رہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی اگر لڑکی ہے تو کنیز بن کر کے رہے، ورنہ غلام رسول بن کر کے وہ پیدا ہو، اولیاء کرام کا چاہنے والا وہ بن کر کے پیدا ہو۔ اگر یہ ماں دعا کرے گی تو اللہ اکبر، حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے جب ماں دعا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اگر بچہ سقی ہے، ماں نے دعا کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالی سقی کو سعادت میں
بدل دے گا، اگر وہ شریر ہے تو اس کو شرافت کا تاج پہنا دے گا، اگر وہ جو ہے بدماش ہے اللہ اس کو نیک بنا کر کے پیدا کرے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا معین الدین حسن پیدا ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا حسن اور حسین پیدا ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے تو اولاد اولیاء کرام کے چاہنے والے ہوا کرتی ہے۔ لہذا چاہیے ہمیں یہ کہ جب تقدیر لکھی جائے تو کیا کریں؟ دعائیں کریں، ہاتھوں میں موبائل ڈرامے گانے سیریل نہ ہو، دعائیں کریں۔ اس کا اثر تم دیکھ رہے ہو اسی آنکھ کی پتلیوں سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا ایک قانون ہے، ماں کے شکم کے اندر اس کے شکم کی نابک میں ایک ناک کو بچے کے اس سے کنیکٹ کر دیا ہے، آنکھ کے راستے اس کنیکٹنگ کے ذریعے سے بچے کے ذہن و دماغ کے اندر ماں کیا کیا کر رہی ہے پورا اس کے ذہن و دماغ میں کرتا ہے۔ اگر وہ غلط چیزیں دیکھ رہی ہے اندر بچہ غلط اثر لیتا ہے، غلط چیزیں سن رہی ہے بچہ غلط سنتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ 9 مہینے کے بعد پرورش ہوتی ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، موبائل کی طرف وہ جھپٹتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، بچہ میرا موبائل چلانے لگ گیا، اس کو نہیں معلوم یہ ہمارا بویا ہوا ہے جو یہ ہم کاٹ رہے ہیں، بویا ہے ہم نے جو یہ اگ رہا ہے، گالیاں بکتے ہیں، اس سے گھر کے لوگ، بڑا ہوتا ہے محلہ کے لوگ پریشان ہو جایا کرتے ہیں۔ اب آگے چلیں تو کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں نیک ہونے کی دعائیں۔ اب آگے چلیں، اللہ رب العزت نے یہ رشتہ دوباری تو قائم کیا لیکن اس کے کوئی حقوق بھی ہوتے ہیں۔ اگر اس رشتے کے اندر ذرہ بھر کوئی درار پیدا ہو جائے تو پھر وہ نفرتوں کی بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہو جایا کرتی ہیں، اور پھر اس دیوار کو بہت ہی مشکل ہے کوئی ایسا اچھا خاصا مستری یا انجینئر اس کو پر کر سکے، وہ دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایسے حالات کے اندر قرآن کا حکم بھی یہی ہے، حدیث کا فرمان بھی یہی ہے کہ اگر کوئی معاملہ پیدا ہو سنجیدگی اور متانت کے ساتھ، صبر و استقلال اور استحلال کے ساتھ میں 4 لوگوں کی جماعت کے مابین اس مسئلے کا فیصلہ کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے رشتے کو ایک عظیم رشتہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا مقام کیا ہے یہ سمجھے۔ ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ شوہر کے جسم پر، پورے جسم پر اگر کوئی پھوڑا پھنسی ہو جائے اور اس پھوڑے پھنسی کے اندر مواد بھیجا ہو جائے، خون اور پیپ اس کے اندر بھر جائے، ماں باپ رشتہ دار اعزاء اقربا اہل خاندان اس کی اس حالت کو دیکھ کر دوری اختیار کرتے ہو، بھاگنے لگے، اس عالم کے اندر بیوی کام آتی ہے۔ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے ایسے عالم کے اندر جہاں پھوڑا پھنسی پک چکے ہو، مواد سے گر رہا ہو، ایسے عالم کے اندر اگر اس کی بیوی اپنے لبوں سے، اپنے ہونٹوں سے اس پھوڑے پھنسی کے مواد کو، خون و پیپ کو بھی اگر چوس لے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، پھر بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اب آگے آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا بچا ایک صحابیہ ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی بیوی ہے۔ شوہر کا مقام دیکھتے، آخری بات میں کہہ رہا ہوں، ان کے شوہر ملک شام تجارت کی غرض سے گئے،
تجارت کے لیے گئے، کافی دن ہوگا، پہلے ایسے ہی جایا کرتے تھے اونٹوں پر سامان باندھنے کے لیے. کوئی یمن جا رہا ہے، کوئی ایران جا رہا ہے، کوئی عراق جا رہا ہے، کوئی ملک شام جا رہا ہے. وہ مدینہ سے چلے ملک شام. اب وہ اپنی بیوی کو اکیلے اپنے گھر پر چھوڑا، اور گھر بھی ایسا تھا 2 منزلہ، نیچے ماں باپ رہتے ہیں، اوپر داماد و بیٹی رہتے ہیں. اب وہ تو چلے گئے ملک شام تجارت کی غرض سے. یہاں وہ جانے والے صحابی کے سسر یعنی اپنی بیوی کے باپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، زندگی اور موت کی جنگ وہ لڑنے لگا. اب بیوی نے یہ کہا میرا باپ نیچے علیل ہے، میرا باپ نیچے بیمار ہے، زندگی اور موت کی وہ جنگ لڑ رہا ہے، نہ جانے یہ دوبارہ کب ختم ہو جائے، نہ جانے کب وہ موت کو آگوش لگا لے. کیا کروں میں؟ اگر میں جاتی ہوں اپنے شوہر کی حق تلفی ہوتی ہے، اگر بغیر پوچھے میں جاتی ہوں شوہر کے حکم کی عدولی ہوتی ہے، اگر میں شوہر کے بغیر پوچھے جاتی ہوں تو شوہر کے فرمان کے مطابق یہ عمل ہوگا. جاؤں تو کیسے جاؤں میں؟ نیچے باپ ہے، اوپر بیٹی ہے. اللہ اکبر. یہ صحابیہ ہے، یہ صحابی رسول کی بیوی ہے. ہم اور آپ اپنی گریبان میں نہ جھانک کر کے دیکھیں کیا ہم اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں کیا؟ اللہ اکبر. خبر اگر لگ جائے کہ ذرہ سی طبیعت خراب ہے، جانے کے 17 بہانے بنا دیے جاتے ہیں، 17 ہیلے بنا لیے جاتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ماں باپ کے گھر پہنچ جائے. اللہ اکبر. وہ صحابی رسول تو تجارت میں مصروف ہے، جن کی بیوی اپنے باپ کی حالت کو دیکھ کر کے ان کی حالت خراب ہو رہی ہے کہ جائیں تو کیسے جائیں کیونکہ باپ بیمار ہے. اللہ اکبر. قدم کو باہر نہیں نکالا. آخرکار وہ وقت آ بھی گیا کہ باپ نے موت کو گلے لگا لیا، موت کا استقبال کر لیا. وہ ان کا انتقال ہو گیا کہ دنیا کو خیر آباد کر دیا. اللہ اکبر. اب تو بیٹی کو آنا چاہیے تھا، لیکن اس عالم کے اندر بھی جو ہے بیٹی نے اپنے گھر کی دہلیز کو پار نہیں کیا. کیوں؟ کہ ابھی شوہر کا حکم نہیں ہوا ہے، شوہر نے کہا نہیں ہے، لہذا میں شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر کی دہلیز سے اپنے قدم کو باہر نہیں نکال سکتی. ایسے عالم کے اندر جنازہ تیار کیا جا رہا ہے، جنازہ تیار کیا جا رہا ہے. محلے کے رشتہ دار سب لوگ آ گئے ہیں. بیٹی کے بارے میں پوچھا تو کہا چھت کے اوپر ہے. کہا کیوں نہیں آئی؟ کہا اس کا شوہر ملک شام گیا ہے، اس کی اجازت کے بغیر وہ نہیں آ سکتی ہے. جنازہ لے جایا گیا، جنازہ پڑھ دیا گیا، باپ کو قبر میں اتار دیا گیا. شوہر جب آئے کئی دنوں کے بعد خوب روئی، گڑ گڑائی، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کی اجازت کے بغیر جو ہے میں گھر سے قدم باہر نہیں نکالی. صحابی رسول کی بارگاہ میں، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ صحابی حاضر ہوئے. یا رسول اللہ ایسے ایسے معاملات بنے ہیں کہ میں تو تجارت پہ تھا، شوہر سسر کا انتقال ہوا، بیٹی نہیں آئی.